بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ہم اللہ کی عظمت کا بلند و بالا مینار ہیں۔ ہمارے پاس ہدایت کی روشنی اور مضبوط رسی ہے۔ مختصر تعارف۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اسم مبارک عسکری، زکی، ابن الرضا، الصامت، الرفیق۔ تاریخ ولادت 10 ربیع الثانی سن 232 ہجری۔ تاریخ شہادت 8 ربیع الاول سن 260 ہجری۔ مقام ولادت مدینہ منورہ، مدفن سامرا، عراق۔ والد بزرگوار حضرت امام علی نقی علیہ السلام، عمر مبارک 28 سال۔ والدہ ماجدہ جناب حدیثہ سلام اللہ علیہا۔ مدت امامت 6 سال۔ کنیت ابو محمد۔ اولاد 1 فرزند امام مہدی علیہ السلام جو کہ پردہ غیبت میں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا اہم ترین کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے امام عصر حجت ابن الحسن العسکری اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت اور ظہور کے لیے ماحول فراہم کیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے دشمن کی شدید نگرانی میں امام عصر کی غیبت کے سلسلے میں 3 خصوصی کارنامے سر انجام دیے۔ عوام کو غیبت کے زمانے میں اپنے امور کے انجام کے لیے تیار کرنا، غیبت کے زمانے میں امام معصوم کی موجودگی کا اثبات اور شیعان اہل بیت کو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا بطور امام 12 تعارف کروانا۔ امام عسکری علیہ السلام حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت اور ظہور کے لیے ماحول سازی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا اہم ترین کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے امام عصر حجت ابن الحسن العسکری اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت اور ظہور کے لیے ماحول فراہم کیا۔ گو کہ یہ مسئلہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک محدود نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت اور ظہور کے لیے ماحول سازگاری کا عمل جاری رہا تھا، لیکن چونکہ امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام معصوم کو غائب ہونا تھا، لہٰذا آپ نے اس حوالے سے زیادہ وسیع اور مؤثر اور اہم کردار ادا کیا۔ معصومین علیہم السلام کے دور میں ہم جس قدر کے عصر غیبت سے قریب ہوتے ہیں، یعنی امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے زمانے کے بعد الائمہ علیہم السلام نے اس سلسلے میں زیادہ کوششیں کی ہیں۔ اکثر شیعہ اور سنی ماخذ کے مطابق ائمہ کی تعداد 12 ہے۔ امام عسکری علیہ السلام کے کردار پر روشنی ڈالنے سے پہلے یہ نقطہ واضح کرنا ضروری ہے کہ جب آپ شیعہ اور سنی ماخذ حدیث کے متن کا مطالعہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ اہل تشیع اور اہل سنت کے پہلے درجے کے
اکثر ماخذ حدیث میں جب آئمہ ہدا علیہم السلام کے اسماء گرامی کا تذکرہ آتا ہے تو تمام بارے آئمہ علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخی ذہنیت اور فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے مارز وجود میں آئی ہے، اور جب یہ سلسلہ امام حسن علیہ السلام تک پہنچتا ہے تو ہمیں 12 حدیثیں ملتی ہیں جو شیعہ اور سنی علماء نے اپنے اپنے منابع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہیں۔ اور ان 12 حدیثوں میں امام حسن عسکری علیہ السلام اور آپ کے فرزند امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سمیت 12 آئمہ طاہرین علیہم السلام کے اسماء گرامی درج ہیں۔ اس نقطے کی وضاحت یہ سمجھنے کے لیے تھی کہ اگر امام حسن عسکری علیہ السلام امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت اور ظہور کے لیے ماحول سازی کرتے ہیں تو امام کا یہ عمل در حقیقت ایک تاریخی، اسلامی اور شرعی فریضہ ہے، یعنی یہ کہ یہ فریضہ آپ کو اپنے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورثے میں ملا ہے۔ اس سلسلے میں روایات اور احادیث نقل کی گئی ہیں۔ فارسی، عربی اور اردو میں بہت ساری کتابیں اس سلسلے میں دستیاب ہیں، اور فارسی میں خورشید سامرا نامی کتاب متن اور سند کے لحاظ سے بہت معتبر کتاب ہے، جو معاصر محقق جناب محمد جواد طبرسی کی کاوش اور اہل بیت علیہم السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے میں ان کا تخصیصی درس ہے۔ اس معتبر کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس اور عائشہ بنت ابی بکر سے 12 حدیثیں نقل ہوئی ہیں، اور اس موضوع پر میری تاکید کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اہل سنت کے اکابرین نے بھی ان روایات میں 12 اماموں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت، غیبت اور ظہور کی بحث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت، غیبت اور ظہور کی بحث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی ہے۔ 11 آئمہ سلف نے بھی ہر موقع اور مناسبت سے اس موضوع کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جس قدر کہ ہم ظہور کے لحاظ سلسلہ امامت کی انتہا کے قریب آتے ہیں، بالخصوص امام رضا علیہ السلام کے زمانے کے بعد یہ موضوع بہت سنجیدگی سے زیر بحث لایا جاتا ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں عروج کو پہنچتا ہے۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ و خالصتہ، السلام علیکہ یا امام المومنین یا وارث المرسلین و حجت رب العالمین، صلی اللہ علیکہ وعلی آل بیتک الطیبین الطاہرین، یا مولا یا ابا محمد الحسن ابن علی، انا مولا لکا ولآل بیتکا، وہذا یومکا وہو یوم الخمیس، وانا ضیفکا فیہ
ومستجیر بک فیہ وأحسن ضیافتی وإجارنی بحق آل بیتک الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔